لڑکے فخر و ناز شخصیت ہمارے دینی ملی سیاسی اور سماجی قائد و رہبر علمی اور روحانی مقتدا مرد مجاہد ذوق العمری کے باوجود ان کے حوصلوں کے آگے شباب بھی شرمندہ نظر آتا ہے، جن کی پیری کے آگے عقابی جوانی بھی سرنگوں نظر آتی ہے۔ میری مراد ولی اللہ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی دعوت برکاتہم و فیوزہم و دیگر قابل صدر احترام علماء کرام، طلباء کرام، اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات و احسانات میں کہ جس نے ہمیں مغربی راجستھان کے مثالی ادارے کے احاطے میں علم کی نسبت سے 2 روزہ علمی مجالس میں جواہر پاروں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ کو تو سراپا شکر بن جانا چاہیے۔ بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو مختلف علاقوں سے چنا اور اس احیاء علوم کے ادارے میں جمع کر کے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ نے آپ کو قابل اساتذہ عطا فرمائے۔ استاد کو باپ کیوں کہا گیا ہے؟ جس طرح والدین چاہتے ہیں کہ بیٹا میرے سے بھی آگے جائے، باقی اور کوئی نہیں چاہتا، سب چاہتے ہیں کہ میں ہر جگہ آگے رہوں، ایک والدین ہے۔ دوسرا آپ غور کریں کہ استاد ہے، وہ چاہتا ہے میرے شاگرد جو ہے وہ میرے سے بھی آگے نظر آئے، میرے سے بھی قابل نظر آئے۔ اندر سے میں اپنی خطابت ہی بھول گیا جب کل سے سن رہا ہوں میں، ماشاءاللہ دل عش عش کر اٹھا۔ یقیناً آپ کا جو پروگرام تھا بڑا حسین، دل نشین، بہترین اور بالیقین، بہت شاندار، ہر چیز مغرب کے بعد میں بھی اور صبح بھی ابھی بھی ہم نے سنا ہے۔ تو آپ اور محنت سے علم کو حاصل کریں، علم کے ہر میدان کے ماہر بن جائیں، جس کو کہتے ہیں آل راؤنڈر بن جائیں۔ اور علم بہت بڑی دولت ہے، ساری دولتوں سے بڑی دولت علم ہے۔ علم وہ مینار نور ہے جس سے تاریکیاں کافور ہو جاتی ہیں، ظلمات رخت سفر باندھنے لگتے ہیں اور اندھیرے بھاگنے لگتے ہیں۔ علم وہ قندیل ہے جس کی جہانگیر کرنوں کے آگے غروب کی سیاہیاں اور جہالت کی تاریکیاں آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی۔ علم طاقت و زیبائی کا ایسا پیکر ہے کہ کوئی دھند اس کی شعاؤں کو، اس کی کرنوں کو کہنا نہیں سکتی۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زد کہ بھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ علم روشنی ہے نا، العلم نور، علم روشنی، وہ روشنی جو بنی نوع انسان کے گمراہ بھٹکے ہوئے مسافروں اور گمراہ انسانی قافلوں کو منزلوں کا پتہ اور راستہ دکھاتی ہے۔ علم سرچشمہ ہدایت ہے، اس کو محنت سے آپ پڑھیں اور قابل بنیں۔ کچھ علم آداب چاہتا ہے، مختصر میں اشارے کروں۔ سب سے پہلے اپنی نیت کہ ہم علم کیوں حاصل کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے۔ چھوٹا موٹا مقصد علم حاصل کرنے کے ساتھ چشمہ مت کر دینا، میں کل بڑا مفتی بن جاؤں گا، بڑی تنخواہ مل جائے گی، اچھی انگلش آ جائے گی تو کہیں اسکول میں اچھی تنخواہ مل، ایک چھوٹی نیت ہے۔ علم حاصل کروں گا، وہ راستے معلوم کروں گا، جن راستوں پر چل کے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، میں خود بھی اس پہ چلوں گا اور دوسرے لوگوں کو چلانے کی کوشش کروں گا۔ علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ مجھے وہ کام، وہ راستے معلوم ہو جائیں جن راستوں پہ چل کے اللہ کی ناراضگی اور اس کا غضب اترتا ہے، میں خود بھی بچوں
اور لوگوں کو بھی بچاؤں گا، اس نیت کے ساتھ میں آپ علم کو حاصل کریں اور محنت، لگن، شوق کے ساتھ میں حاصل کریں۔ العلم لا يعطيك بعده حتى يعطيك كلك، جب تک آپ علم کو سب کچھ نہیں دو گے تب تک آپ کو علم کچھ رتی برابری بھی نہیں دے گا۔ انت محنت کیجیے۔ وہ علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ بقدر القد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن رام العلا کیا ہے علامہ زرنوجی کا وہ شعر کہ جو علم طلب کرنا چاہتا ہے وہ پھر راتوں کو نیند قربان کر دیتا ہے، انتھک کوششیں کرتا ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے وَمَنْ رَامَ الْعُلَا بِغَيْرِ قَدٍ أَضَاعَ الْعُمُرَ فِي طَلَبِ الْمُحَالِ، اگر کوئی چاہے کہ بغیر محنت کے بلند مقام حاصل کر جاؤں گا تو وہ اپنی عمر کو ضائع کر رہا ہے۔ بڑی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ میں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ علم جو ہے نا یہ نور ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہ اللہ کا نور گنہگار کو نہیں ملتا، اللہ کا نور۔ گناہوں سے بچیں، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے نا، ورنہ صرف علم، صرف تعلیم، مکڑی کتنے خوبصورت جالے بناتی ہے لیکن تربیت نہیں ہے تو جالوں میں معصوم پروانوں کو پھنساتی رہتی ہے، بلکہ معصوم پروانے چھوڑ دیجئے، شوہر اگر سو جائے تو نیند کی حالت میں اس کا مرڈر کر دیتی ہے۔ اور جب بچے مکڑی کے جالے اچھے بنتے ہیں لیکن رات کو جب ماں سوتی ہے نیند کی حالت میں ماں کا مرڈر کر دیتے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ زلف جادو مشک بارو عقل بر، آخر وہ تم دشت پیرے بھر، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں گناہ سے، پھر اللہ نے علم و حکمت سے نوازا ہے۔ بچوں اگر علم و حکمت چاہتے ہو تو گناہوں سے بھاگو، دور رہو، اللہ تمہیں بھی علم و حکمت سے نوازے گا۔ قانون تو یوں ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، لیکن کیا فرمایا حدیث میں؟ رأس الحکمت مخافۃ اللہ۔ بنیاد کیا ہے حکمت کی؟ اللہ کا ڈر ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں کی لت سے بچانا ہوگا۔ بڑے ذوق، لگن اور محنت کے ساتھ میں پڑھیں۔ کیسے کیسے لوگوں نے محنتیں کی ہیں۔ حضرت امام بقی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اندلس سے چلے ہیں پیدل اور بغداد آئے ہیں، بیچ میں کہیں مزدوری کر رہے ہیں، پیسے ختم ہو جاتے تھے، ایک مہینہ مزدوری کرنا ہوتا تھا بیچ میں۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا دیکھا، 40 سال کی عمر میں بکریاں چرا رہے تھے۔ ایک ماں اپنے بچے کو مدرسے بھیج رہی تھی، کہا بیٹے مدرسے جا۔ بچہ کہہ رہا تھا میں نہیں جاؤں گا، مدرسے میں نہیں جاؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا اگر مدرسے نہیں جائے گا نا تو دیکھ اس آدمی کی طرح بکریاں چرائے گا۔ وہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ تھے، 40 سال کی عمر تھی، لیکن جب یہ بات دل میں لگی تو بڑی عمر میں علم حاصل کیا اور امام بن گئے، قرات کے بھی، نحو کے بھی اور لغت کے بھی امام بن گئے۔ امام اسماعیل کے مقابل ہو گئے۔ مقابلہ کیا ہے کہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج المیمونۃ وهو محرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ائمہ ثلاثہ کا اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، وهو محرم، حالانکہ وہ احرام کی حالت میں تھے۔ یا ترجمہ یوں ہوتا ہے، یہ امام اسماعیل رحمۃ اللہ نے پوچھا امام کسائی سے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ احرام کی حالت میں
حالانکہ حدیث میں منع ہے، دوسری روایت میں حضرت عثمان غنی والی روایت میں یہ ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح جو ہے، کیونکہ وہ بھی خرید و فروخت ہے، وہ بھی ایک عقد ہے، تو وہ منع ہے. تو وہ محرم کا کیا مطلب ہے؟ تو امام قصائی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اس سے دخول حرم مراد ہے، احرام کی حالت مراد نہیں ہے. کہ حرم میں داخل تھے، نکاح ہوا، لیکن خلوت بھی نہیں ہوئی ہے، خلوت بھی باہر ہوئی ہے، صرف نکاح ہوا ہے، وہ حرم حدود میں ہوا ہے. تو امام اصمعی لغت کے امام تھے، اب وہ آپ کو پتہ ہی ہے، جار رقیم تحقیق کرنے کے لیے نکلے تھے. اخذ المتھا و تبارک الجبل. تو یہ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ لغت کے امام قصائی سے دلیل مانگ رہے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ وہ محرم کا ترجمہ جو ہے دخول حرم ہے، حرم کے اندر داخل ہے. تو امام قصائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر پڑھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا. قتلوا عثمان ابن عفان وهو محرم. حضرت عثمان کو شہید کیا گیا اور وہ حرم میں تھے. تو دخول حرم مراد ہے کہ وہ مسجد نبوی کا جو حرم ہے وہ مراد ہے. اب یہ لغت کے امام نے کہنے لگے آپ نے شعر پیش کیا ہے، کوئی روایت تھوڑی پیش کی ہے، شعر تو میں بھی پیش کرتا ہوں کہ قتلوا کسریٰ وہو محرم. کسریٰ مارا گیا اور وہ حرم میں تھا. کیا ترجمہ کرو گے؟ حدود حرم میں تھا یا احرام کی حالت میں تھا؟ قصائی صاحب یہاں ترجمہ کیجئے. یہاں امام قصائی نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا میں آپ سے نہیں جیت سکتا لغت میں، آپ ہی بتائیے کہ یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا کہ کسریٰ مارا گیا اور وہ محرم. کہا کہ ہر جگہ حرم اور ہر جگہ دخول حرم نہیں ہوتا، یہاں مانا ہوگا کہ بغیر قصور کے کسریٰ مارا گیا. تو شاعر کے نزدیک بغیر قصور کے مارا گیا، اگرچہ کوئی قصور ہوگا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جو شہید کیا گیا، وہ شاعر بھی یہی کہنا چاہتا ہے، وہاں بھی کوئی دخول حرم مراد نہیں ہے. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ باغیوں نے جو ہے حضرت عثمان کو بغیر قصور کے شہید کیا تھا. بہرحال محنت سے، ذوق اور شوق اور لگن کے ساتھ میں پڑھے، اساتذہ کے ادب کے ساتھ میں پڑھے. ہمارے اکابرین نے اساتذہ کا کیسا احترام کیا ہے. امام علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کا درس پڑھا رہے اور درس کے دوران نگاہ پڑی کے بعد چارپائی پر میرا استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں. بخاری کا درس بند کیا اور جا کے چارپائی پر جو استاد محترم بیٹھے ہوئے تھے ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور رونے لگے کہ سنا ہے آپ تو ہے حرمین شریفین تشریف لے جا رہے ہیں، تو ہم تو بے سایہ ہو جائیں گے. علامہ انور شاہ کشمیری کہہ رہے ہیں. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جب ہم یہاں ہوتے ہیں تو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جب ہم چلے جائیں گے تو لوگ انور سے رابطہ کریں گے. رونے لگے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. جیسے ہی شاگرد کو روتا دیکھا تو استاد کو بھی اپنا استاد یاد آ گیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے وفات پا چکے تھے. ان کے گھر گئے، امی جان میرے استاد کے جوتے گھر میں پڑے، باہر سے جوتے انہیں دے دیے گئے. تو ان جوتوں کو شیخ الہند اپنے سر پہ رکھتا ہے کہ میرے سر پہ میرے استاد کے جوتے ہیں، یا اللہ دنیا میں میرے استاد کا سایہ نہیں ہے، میرے استاد کے جوتوں کے سائے کے صدقے میں مجھے اپنے مشن میں کامیاب کر دے. کیا احترام کیا ہے ہمارے اکابرین نے. یہ محسن ہے ہمارا، بہت ماں باپ کے برابر کا محسن ہے. ادب کے بغیر علم نہیں آتا. یہ چند اشارے کیے میں نے آپ کو. محنت، غلام سے بچنا ہے. دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. بہرحال آپ کی خطابت ماشاءاللہ بہت اچھی رہی ہے، اور محنت کریں اور نئے نئے جو ہے موضوعات کے اوپر بولیں. آئندہ سال ایک ہی موضوع پہ 3 بچے نہیں بولیں گے ایک ہی مجلس میں انشاءاللہ. ایسا نہیں ہو. بہت سارے نئے موضوعات ہیں، ان کو آپ لے آئیں. وقت کے حالات کے اعتبار سے جو موضوعات ہیں ان کو لے آئیں اور اچھی محنت کے ساتھ جو ہے پڑھیں. کتابت کے کئی اصول ہوتے ہیں،
ہو سکتا ہے کہ آپ کے پہلا نمبر نہ آیا ہو، دوسرا نہ آیا ہو، لیکن آپ سب کی جو ہے خطابت بہت شاندار رہی، قرات بھی ماشاءاللہ بہت اچھی رہی، اور میں نے تو زیادہ تر آپ کی خطابت بھی سنی ہے اور نعتیں بھی سنی ہیں، تو بہت دل خوش ہوا۔ اور ابھی تحریر دیکھی، میں ہکا بکا رہ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ، پینٹر بن گئے ہیں، اور تعلیم کے اتنے کتابوں کے بوجھ کے باوجود اللہ رب العزت آپ کو اور کامیابی عطا فرمائے۔ ایک تو محنت کے ساتھ میں تعلیم حاصل کریں، اساتذہ کے ادب کے ساتھ، گناہوں سے بچ کر، آپ کی جو ہے بڑی فضیلت ہے۔ آج زبان لڑکھڑا رہی ہے رحمت اللہ علیہ لگاتے ہوئے، مولانا پیر نقش بندی دامت برکات العالیہ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ آج ہی دکھ بھری خبر آئی ہے، آپ سب دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت جو ہے انہیں درجات عطا فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے، ان کے فیض کو عام فرمائے، امت کو نعم البدل عطا فرمائے، اور محبین اور متحدین کو اور تمام امت مسلمہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے علم کا اور جو ہے دوسرے جو شعبے ہیں عبادت وغیرہ، ان میں بہت بڑا گیپ ہے۔ حدیثوں کے ذریعے سے مشہور حدیثیں ہیں، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فقیہ واحد اشد من الف علی الشیطان، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک فقیہ جو ہے وہ عابدوں کے مقابلے میں شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے شیطان پر۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ علم والے جو ہیں یہ نبی کے وارث ہیں، نبی کے وارث ہیں۔ حضرت حکیم الامت حکیم اختر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر 10 لاکھ لوگ ایک طرف کسی دین کے کام میں جا رہے ہوں اور ایک علم والا عالم اگر دین کے کام میں کہیں جا رہا ہو تو میں اس عالم کے پیچھے جاؤں گا، کیونکہ نبیوں کا وارث یہی ہے، نبی کا وارث یہی ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ کیوں اتنا جو ہے فرما دیا گیا کہ ایک کو بتا دیا گیا کہ ادنا امتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اتنا عالم اور عابد کے بارے میں فاصلہ ہے، اور ایک عالم جو ہے شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ تو مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے کہ یہ جو عابد ہے نا، عبادت عابد سے ہے، غلام ہے، عبادت غلام کرتا ہے، اور علم جو ہے یہ انبیاء کی وراثت ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور یہ صفت جس کے اندر آتی ہے وہ بادشاہ ہے۔ عبادت جو کر رہا ہے وہ بندگی عبد سے ہے، وہ غلام ہے۔ تو پھر فرمایا کرتے تھے 1000 غلام بھی جمع ہو جائیں تو ایک بادشاہ کے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن شہید کا خون بھی تولا جائے گا اور عالم کے قلموں کی روشنائی کا وزن بھی تولا جائے گا۔ تو علم والوں کے قلم کی روشنائی کا وزن شہید کے خون، وہ شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اللہ کی خاطر، اس کے خون سے آپ کی روشنائی آگے بڑھ گئی۔ تو فرمایا کرتے تھے یہ جو شہید ہوا ہے یہ دین کا خادم ہے، دین کا خادم ہے، نبی کا خادم ہے، اسلام کا خادم ہے۔ لیکن جو قلم لے کر علم کا کام کر رہا ہے یہ نبی کا وارث ہے، خادم کبھی وارث کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال بڑے فضائل ہیں، لیکن آپ محنت کے ساتھ پڑھیں۔ اب جو ہے داد تحسین دیتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، اللہ رب العزت آپ کو اور کامیابیوں سے نوازے۔ یہ جو تقابلی پروگرام آپ نے شروع کیا ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں آنے والے وقت میں اب جو ہے افراد کی کوئی کمی نہیں رہے گی، اور ہر میدان میں آپ کے اساتذہ ہر میدان میں جانے کیسے کیسے موضوعات بچوں نے اٹھائے، ختم نبوت وغیرہ کے۔ ہاں باہر اس طرح کے حالات ہیں، کل فارغ ہو کے جاؤ گے آپ کو شکیلیوں کا مقابلہ کرنا ہے، قادیانیوں کا مقابلہ کرنا ہے، نئے نئے فرقے جو ہے سوشل میڈیا پر پیدا ہو رہے ہیں روز بروز۔ تو آج سے آپ نے جو موضوع انتخاب کیے ہیں موضوعات کا وہ بڑے شاندار تھے،
اسی کے ساتھ محنت کرتے رہیں، اور یہ تقابلی جو پروگرام ہوتے ہیں اس سے ہی انسان کے اندر کا جو خطابت کا جوہر ہے وہ اجاگر ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے آپ مضبوط آگے چل کر آپ کام کر سکتے ہیں۔ پڑوسی ملک میں کسی نے کہا تھا کہ خطیب بہت پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پچھلے 50 سال سے تقابلی پروگرام کرا رہے ہیں۔ آپ نے جو شروعات کی ہے اور آپ کا تقابلی پروگرام راجستھان کے مثالی پروگراموں میں شمار ہو چکا ہے، میں 2 روز سے دیکھ رہا ہوں، بہت شاندار۔ تو یہ اسی کے اوپر چلیں اور زیادہ محنت کریں، کیونکہ آج زبان کا زمانہ ہے۔ بے شک داعی کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک تحریر اور دوسری تقریر، لیکن تحریر کے مقابلے میں جو ہے تقریر جو ہے، بولنا جو ہے، یہ بہت زیادہ کام آتا ہے۔ اس کا استعمال عام ہے، عام لوگوں کو آپ کیسے پیغام پہنچائیں گے؟ وہ تحریر کے مقابلے میں تقریر زیادہ کام کرے گی۔ اور اللہ رب العزت نے جب بھی کوئی پیغمبر بھیجا تو وقت کے جو حالات تھے تو ان حالات کے مقابلے میں نبیوں کو معجزات دیے تھے نا۔ تو جب اللہ اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہا تھا تو اس وقت جو ہے سامنے یہی فخر تھا کہ ہم خطیب ہیں، ہم شاعر ہیں، ہمارے مقابلے کا کوئی شاعر نہیں ہے، ہمارے مقابلے کا کوئی خطیب نہیں ہے۔ یہی آپ کا تقابلی پروگرام ہوتا ہے کہ کون فرسٹ نمبر کا خطیب ہے اور کون فرسٹ نمبر کا قاری ہے اور کون فرسٹ نمبر کا شاعر ہے۔ دیکھو حکم جو ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، آپ کی حرکات و سکنات اور تاثرات بھی دیکھتے ہیں۔ بعض مرتبہ آپ سمجھتے ہیں میں نے بہت اچھی تقریر کی، لیکن وہ حرکات اور سکنات کے نوٹ کی وجہ سے جو ہے آپ وہ 1 نمبر سے رہ جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، نمبر سے رہ گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ اور محنت کریے اور انشاءاللہ آئندہ سال جو رہ گیا تھوڑے سے نمبروں سے وہ 1 نمبر 4 میں آئیں گے، تنجم میں آئیں گے، مشکات میں آئیں گے، اول والے 2 میں آئیں گے، تو انشاءاللہ فرسٹ نمبر کی کوشش کریں گے ہر میدان میں۔ بہرحال تو یہ میں جھلک دے دوں آپ کو کہ اسلام میں آپ نے جو تقابلی پروگرام پیش کیا ہے اس کی کیا اہمیت رہی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک وفد آتا ہے، وفد بنی تمیم۔ سن 9 ہجری جو ہے یہ عام الوفود ہے، اس میں ایک وفد آیا، وفد بنی تمیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشر بن سفیان کو بنی خدا کی زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے بھیجا تھا، اور وہ زکوٰۃ لے کر واپس آ رہے تھے تو بنو تمیم نے حملہ کر دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو 50 فوجی دستہ عیینہ بن حصن کی سرکردگی میں بھیجا۔ تو بنو تمیم سے جو ہے 11 عورتیں، 11 مرد، 21 عورتیں اور 30 جوانوں کو پکڑ کر لے آئے۔ جب پکڑ کر لے آئے تو وہ بنو تمیم والے پھر آئے، بہت بڑا وفد، 70-80 آدمی وفد لے کر آئے، اور دوپہر کے وقت آئے، ابھی ظہر کی نماز ہونے والی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے، اور یہ دوپہر کے وقت دیہاتی قسم کے لوگ کہنے لگے یا محمد اخرج الینا، باہر نکلو، ہمارے بچوں کو آپ نے کیسے پکڑ لیا، ہماری عورتوں کو کیسے پکڑ لیا، ہمارے مردوں کو آپ نے کیسے پکڑ لیا، ہم بنی تمیم والے ہیں، باہر آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، فرمایا کہ تھوڑا صبر کر لو، ظہر کا وقت قریب ہے، باہر آ جائیں گے، اتنی کیا جلدی ہے؟ کہا نہیں، اخرج الینا یا محمد۔ اللہ تعالیٰ کو منع پڑا سورہ حجرات میں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات انہم لا یشعرون، وہ نہیں اکثرہم لا یشعرون، کہ جنہوں نے حجرات کے باہر آ کر پکارا آپ کو، قرآن کہتا ہے ان میں اکثر وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیا کریں، مہمان ہیں۔ فرمایا بھائی اس طرح کیسے بات کی؟ آپ نے کہا کہ ہم بنی تمیم والے ہیں، ہم جس کی تعریف کرتے ہیں وہ چمک جاتا ہے، اور ہم جس کی برائی کرتے ہیں اس پر عیب کا داغ لگ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ جس کی تعریف کرے وہ چمکتا ہے، اور اللہ جس کی برائی کرے
وہ ذلیل ہو جاتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ جس سے چاہے عزت دے, جس سے چاہے ذلیل کرے. تم کون ہوتے ہو چمکانے والے, اور تم کون ہوتے ہو بٹھانے والوں. کہنے لگے یہاں پہ بات ختم نہیں ہوگی. اگر مقابلہ کرنا ہے نا, اگر آپ کا اسلام مضبوط ہے, اچھا ہے, تو پھر مقابلہ کرو. ہم خطیب لائے, بڑے بڑے شعراء لائے, آج پتا چلے گا کہ بنو تمیم کیا ہے اور اسلام اور مسلمان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شعر و شاعری کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں, اور ایسی چیزوں پہ فخر کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. لیکن شعر و شاعری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر طرح کی شاعری بنائے. ہر طرح کی شاعری بنانی ہے. آپ جو ہے نبی کی تعریف کر رہے ہیں تو منانی ہے. اللہ کے رسول نے خود حضرت حسان کو منبر پہ بٹھا کے اپنی تعریف کرائی ہے. اور ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ کے رسول میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کر تعریف. اس نے ایک ہی مجلس میں نبی کی شان میں 200 اشعار پڑھ ڈالے نبی کی شان میں. تو نبی نے اس کو انعام سے اور دعاؤں سے نوازا ہے. ہر طرح کی شاعری بنانی ہے. لیکن نبی نے فرمایا میں اس طرح کی چیزوں پر فخر کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. لیکن اگر تم مجھ سے اڑے ہوئے ہو کہ آج مقابلہ کرنا ہی پڑے گا, تقابلی پروگرام کرنا ہی پڑے گا, تو پھر ہم بھی تیار ہیں. تو انہوں نے اپنا خطیب نکالا, عطارد بن حاجب, بڑا بلا کا خطیب ہے. جب اس نے ایران میں تقریر کی تھی تو ایران کے بادشاہ نے اپنا جبہ اتار کے جو ریشم کا تھا وہ دے دیا تھا, کم خواب کا وہ دے دیا, اور اس نے تقریر شروع کی. ان کی تقریروں میں خاندان کی تعریفیں, ہمارے دادے یوں تھے, باپ یوں تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت اقرع بن حابس, حضرت ثابت بن قیس, خطیب الانصار, خطیب الاسلام. اب وہ جب کھڑے ہوئے اللہ کی تعریف, توحید اور رسالت موضوع لیا, بڑی شاندار تقریر کی. اس کے بعد ان کا شاعر آیا, اور جو ہے زبرقان بن بدر, یہ بھی بڑا شاعر ہے, یہ مشہور, آج سب نے پڑھا, ان من البیان لسحرا. یہ نبی نے کب فرمایا تھا؟ یہ اس کی شاعری اور خطابت سن کے کہا تھا. ایک مرتبہ اس نے مکہ میں تقریر کی اور شعر و شاعری پیش کی, تو اس موقع پر نبی نے جب سنا اس کی تقریر کو تو فرمایا بات بیان تو جادو ہوتے ہیں. یہ ہے زبرقان بن بدر. اس نے شاعری پڑھی کہ ہماری شاعری کا مقابلہ کر کے دیکھو. یہ جب بیٹھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو اشارہ کیا, اور انہوں نے جو اشعار پڑھے. جج کون تھا؟ جج مسلمان نہیں, جج ان میں سے تھا اقرع بن حابس, وہ جس نے کہا تھا ہم جس کی تعریف کرتے ہی چمک جاتا ہے. اقرع بن حابس نے فیصلہ دیا کہ آج کی مجلس میں مسلمانوں کا خطیب بھی فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا, اور مسلمانوں کا شاعر بھی پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں. یہ خطابت, یہ زبان ہر جگہ کام آئے گی. باہر آج کی باہر ہے, اس زبان کا ہی کام ہے. ہاں, اس لیے اپنی زبان کو اور مضبوط بنائیں, اور علم کے اندر گہرائی جو ہے وہ لے آئیں. خارجی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا کریں, اپنے اساتذہ کے مشورے کے ساتھ, محنت کے ساتھ میں پڑھیں. بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ ہمارے مغربی راجستھان میں ایک دو ادارے بھی میرے خیال میں ایسے ہیں جو اس ترتیب پر کام کر رہے ہیں. تو میں نے تو یہ سنا ہے پہلی بار ایسا, تو مجھے یوں لگا کہ اللہ رب العزت نے یہاں سے کام لینا ہے اور یہاں سے فضا کو بنانا ہے. انشاءاللہ آپ کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی رنگ بدلیں گے, اور انشاءاللہ یہ ہمارا ہندوستان, یہ گلستان جو ہے, یہ آپ جیسے, آپ تو بچے ہو آج, لیکن اسی مجمع میں چھپا ہوا ابوالکلام بھی ہو سکتا ہے, اسی کے اندر جو ہے حسین احمد بدلی بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اور محنت کے ساتھ اپنی صلاحیت پہ دھیان دیں. باہر زمانہ آپ کے قدموں کی چاپ کا انتظار کر رہا ہے. حقیقت ہے یہ کہ مسندیں خالی ہیں, حقیقت ہے ابھی مدارس کو قابل مدرس نہیں مل رہے ہیں, اور جو ہے خطیب تو کہاں ہے ہی نہیں. بہت انتظار ہے آپ کا, باہر انتظار ہو رہا ہے آپ کا. ہر طرح کی لائن میں محنت کریں, تقریر میں بھی, تحریر میں بھی, ادب میں بھی, عربی ادب بھی ہو, اردو ادب بھی ہو,
قرات کے اندر بھی ہو، جس کو کہتے ہیں آل راؤنڈر بنے. یہ 20 اوور ہے، 5 ڈے کا زمانہ رخصت ہو رہا ہے، اب 5 اوور کی بات ہو رہی ہے. ہر طرح کا قابل آدمی چاہیے. انگلش کے اوپر بھی دھیان دیں. عصری علوم بھی منع نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے جس طرح استقبال کیا ہے. میں نے شروع میں کہا کہ جن کی پیری کے آگے عقابی جوانی بھی شرمندہ ہے، یہ بڑھاپا ہے. اور قوم کو آنکھ بند کرنے سے پہلے بہت بڑا تمغہ دے جانا چاہتے ہیں، بلکہ آب حیات دینا چاہتے ہیں. علم آب حیات ہے، اس لیے دونوں طرح کی یہاں تعلیم کا انتظام بھرپور کیا جا رہا ہے. اب آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر آ کر محنت کے ساتھ میں سارے علوم کو حاصل کریں، اس کو عملی زندگی میں لے آئیں. اللہ رب العزت ٹوٹی پھوٹی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.